اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ماقبل والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کا علم بھی تھا، لیکن کتاب کا علم ہو جانے کے باوجود اپنے معاملات کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کرواتے تھے، بلکہ اس موقع پر جب ان کو بلایا جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ احکامات کی جانب تو وہ روح گردانی کرتے تھے، پیٹھ پھیرتے تھے۔ اور بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی تھی ان کی کہ ان کے دلوں کے اندر ایک غلط نظریہ بیٹھ چکا تھا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اولاً تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر ہمیں جہنم میں جانا ہی پڑ گیا تو صرف 40 دن کے لیے جائیں گے۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کر گئے تھے تو وہ 40 دن کے لیے گئے تھے، اور ہمارے باپ دادا نے 40 دن وہ جو بچڑے کی پوجا کی تھی اس 40 دن کی پاداش میں یہودیوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا۔ اور بسا اوقات یوں کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے یعنی کہ بنی اسرائیل، وہ جہنم کے اندر اگر کسی وجہ سے چلی بھی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، اور جتنے بھی بنی اسرائیلی کہ جن کی ختنہ ہو چکی ہوگی، چونکہ بنی اسرائیل کے لوگ ختنہ کیا کرتے تھے، اس لیے جتنے بھی ختنے والے جہنم کے اندر ہوں گے حضرت ابراہیم ان کو پہچان لیں گے اور ان کو جہنم سے نکال لیں گے۔ یہ غلط نظریہ ان کا قائم تھا۔ اور عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہمارے نبی صلیب پر لٹک گئے، لہذا قیامت کی صبح تک ہم جتنے بھی غلط کام کریں گے ہمیں جہنم کی آگ کا سامنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا تھا کہ وَغَرَّهُمْ فی دینہم ما کانوا یفترون، ان لوگوں کو ان کے دین نے، مطلب ان کے طریقہ کار نے، ان کے غلط اور باطل نظریات نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کل قیامت کا دن جب ہوگا ان کو بلوایا جائے گا، بلوائے جانے کے بعد انہوں نے جو جو کام کیے ہوں گے ان کاموں کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا یہاں پر مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے یا مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہر بندہ جو بھی دنیا کے اندر آئے گا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بندہ بھی کسی اور کے اعمال کی پاداش میں وہ وہاں پر پیش نہیں ہوگا، بلکہ جو بندہ خیر کا کام کرے گا تو نتیجہ خود ہی بھگتے گا، اور کوئی شر کا کام ہوگا تو وہ نتیجہ بھی انسان کو خود دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ جو بندہ گناہ کرے گا، وہ باپ ہے تو باپ کے گناہ کے بدلے میں بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، اور بیٹے کے گناہ کے بدلے میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ مسلمانوں کو پیغام دیا گیا کہ یہود و نصارہ کی یہ حالات تھے، تم ان حالات سے سبق سیکھو، اور سبق سیکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اس بات کو دل اور دماغ کے اندر جگہ دے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نگران فرشتے مقرر ہیں وہ سارے کے سارے ان باتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ کی بنیاد پر ہماری رپورٹ جمع ہوتی ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم میں سے ہر بندے کے 99 رجسٹر تیار ہو کر جائیں گے، اور ان رجسٹروں کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کہ کل قیامت والے دن انسان جب ان اپنے نامہ اعمال والے کھاتوں کو دیکھے گا تو خود بخود اس کی زبان پر جاری ہوگا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تو نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات چھوڑی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ دنیا کے اندر انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سارا کا سارا اس کے اندر موجود ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بتلائیے کہ قبر میں جانے کے بعد انسان کا دماغ کام کرے گا؟ یعنی دنیا میں جیسے انسان کو باتیں یاد ہوتی ہیں، لوگوں کو پہچانتا ہے، تو کیا قبر کے اندر بھی یہ ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ہوگا۔ اس کا موٹا سا مطلب کیا ہوا کہ انسان جب دنیا سے چلا جائے گا تو بہت ساری باتیں انسان اپنی زندگی میں بھول جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ سارا کا سارا جو دماغ ہے وہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو ایک ایک بات اس کو یاد آ جائے گی، کس موقع پر میں نے یہ بات کہی تھی، یہ کام کیا تھا، کون تھا اور کون نہیں تھا۔ تو مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے انجام بد سے ڈراتے ہوئے کہا گیا کہ تم اس بارے میں فکر مند ہو جاؤ کہ ان کے نظریات کے حامل اگر تم بنو گے تو نتیجہ تمہارا بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے۔ آگے والی جو آیت نمبر 26 ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ آپ اور میں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں زمین کے اوپر اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو نائب اور خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ نائب اور خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا اصل ہے اس کے احکامات کو نافذ کیا جائے۔ تو پہلے انسان حضرت آدم جو اللہ کے خلیفہ بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت آدم کی جو تعلیمات تھیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ایمان والا یا مسلمان کہلائے گا، اور جو حضرت آدم کی تعلیمات کا انکار کرے گا تو وہ بندہ اللہ کا نائب بننے کا اہل نہیں ہے۔ حضرت آدم کی اولاد میں سے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے گا وہ اہل ہوگا اللہ کا نائب بننے کا، اور جو بندہ حضرت آدم کے لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھجوائے ہوئے احکامات کو یا اللہ کی مرضی والے احکامات کو نافذ نہیں کرے گا تو وہ اہل نہیں بن سکتا۔ اگر اس بات کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر 18ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید اس بات کی وضاحت کی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے، جبکہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی سر انجام دے۔ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین کے اندر خلافت سے نوازیں گے۔ زمین کے اندر خلافت سے نوازے کے مطلب زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ اس بندے کو دے دیں گے۔ اب یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو دعا سکھلائی گئی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی دعا کے اندر یوں دعا مانگی، اللہم اے میرے اللہ، اللہم اے میرے اللہ، مالک الملک، مالک الملک، مالک کا مطلب ہو گیا مالک اور ملک کا مطلب ہو گیا دنیا۔ اے اللہ مالک الملک، جو کہ مالک ہے سلطنت کا، اللہم اے میرے اللہ، مالک الملک، جو کہ مالک ہے سلطنت کا، تؤتی الملک من تشاء، سلطنت جس کو تو چاہتا ہے دیتا ہے، تؤتی الملک من تشاء۔ یہ پیغمبر کو مدینہ منورہ کی حیات کے اندر یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر دعوت و تبلیغ کا جو معاملہ تھا وہ پوشیدہ تھا یا خفیہ تھا۔ اب آگے جب مدینہ منورہ کے اندر مسلمان جاتے ہیں، جہاد کا حکم آتا ہے، تو جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی۔ جب اللہ کا دین بلند ہوگا گویا کہ ایسی حکومتیں قائم ہوں گی کہ جن حکومتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ ہوں گے۔ اس حکومت کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میدان میں جا کر کافروں کو مارا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کافر بہت زیادہ ہیں، ان کافروں کو ختم کیسے کیا جائے؟ ان کے علاقوں پر قابض ہو کر
اللہ کے احکامات کے نفاذ کی کون سی صورت اپنائی جائے، تو یہاں پر تعلیم دی گئی اللہ سے مانگو، اے اللہ جو کہ اصل بادشاہ ہے، جو کہ اصل بادشاہ ہے اس پوری کی پوری دنیا کا، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ تو ہمیں سلطنت عطا فرما۔ جب سلطنت ہمارے پاس آ جائے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سلطنت کے قیام کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ تیرے احکامات کو نافذ کیا جا سکے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کا 5واں سال، مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کا 5واں سال، مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کا 5واں سال، غزوہ خندق، غزوہ خندق، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پہلا غزوہ، پہلی جنگ جو اسلام اور کفر کے درمیان، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی، اس کو کہتے ہیں بدر۔ کیا کہتے ہیں حسین بھائی؟ بدر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدر۔ جس جگہ پر لڑی گئی اس جگہ کا نام تھا بدر، اس جگہ کا نام تھا بدر، اور وہاں پر جو جنگ لڑی گئی اس جنگ کا نام بن گیا جنگ بدر یا غزوہ بدر۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسری جنگ لڑی ہے، وہ تھی احد پہاڑ کے پاس، احد پہاڑ کے پاس۔ تو اس جنگ کو جو دوسری سرکار نے لڑی اس کو کہا جاتا ہے جنگ احد یا غزوہ احد، اور پیغمبر نے جو تیسری جنگ لڑی ہے اس کو کہا جاتا ہے غزوہ خندق۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یا جنگ خندق یا غزوہ احزاب۔ وجہ کیا ہوئی؟ مدینہ منورہ کی کل آبادی ملا کر بنتی تھی 3000، کل آبادی ملا کر بنتی تھی 3000۔ اب چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اسلامی ریاست کو قائم کر دیا تھا، اس لیے جو مملکت کا بڑا ہوتا ہے اس کی من جملہ ذمہ داریوں کے ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے اپنی رعایا کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھا جائے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران کچھ لوگوں کو اس کام پر مامور کر رکھا تھا کہ باہر سے آنے والے خطرات سے ہمیں آگاہ کیا جائے۔ چونکہ بدر کی لڑائی میں کافر مار کھا چکے تھے، احد کی لڑائی میں اگرچہ ایک بظاہر شکل ان کی جیت کی تھی، لیکن جیت وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے خلاف میدان میں جیتتا ہے، اس کے علاقے پر قبضہ کرتا ہے، ان کی عورتوں کو، بچوں کو اور ان کے مردوں کو اٹھا کر قید میں لے آتا ہے، ان کے اموال کو لوٹتا ہے۔ احد کے میدان میں اگرچہ مسلمانوں کو فتح یابی نصیب نہ ہوئی، لیکن کافر اپنی جان بچا کر بھاگے۔ انہوں نے نہ تو کسی مسلمان کو گرفتار کیا، نہ کسی مسلمان عورت کو اپنا لونڈی بنایا، نہ کسی بچے کو غلام بنایا، نہ ان کے اموال کو لوٹا۔ چنانچہ یہ فتح تو تھی لیکن برائے نام فتح دی، برائے نام فتح دی۔ اب پہ در پہ دو مواقع ایسے آ گئے۔ اب جب یہ دوسری مرتبہ گئے تو لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ کون سی جیت ہے، یہ تمہاری کون سی جیت ہے؟ جیت تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں جن کے خلاف جیتا جائے ان کا بالکل نام و نشان مٹا دیا جائے۔ تم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میدان کے اندر تمہارا پلڑا بھاری رہا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے مسلمان اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان کی اموال موجود ہیں، ان کی اولاد موجود ہے، ان کی بیگمات موجود ہیں، لہٰذا یہ تو تم نے کوئی کمال نہیں کیا۔ کافروں نے پھر ارادہ کیا مسلمانوں پر چڑھائی کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کو جب پتہ چلا، پیغمبر ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے روانہ ہوئے اور کافر دم دبا کر بھاگ گئے، کافر دم دبا کر۔ لیکن چنگاری تھی دل کے اندر کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ وہ جو 80 وہاں پر مار دیے تھے، 80 کو قید کر دیا تھا، پھر احد کے میدان میں خاطر خواہ کامیابی سمیٹ نہ سکے، اس وجہ سے مکہ مکرمہ کے اندر باقاعدہ منصوبہ تیار ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جو مدینہ کے اندر ہیں ان کو ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ پھر کیا کریں جی؟ مدینہ کے منافق مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مدینہ کے یہودی وہاں چلے جاتے ہیں، سارے کے سارے اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ کرتے کرتے زاہد خان برقی 10,000 بندے تیار ہو گئے۔ کتنے بندے تیار ہو گئے؟ 10,000 بندے۔ اور مدینہ کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ 3,000 ہے۔
10,000 بندے تیار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو سرکار نے صحابہ کرام کو بلوایا، ہاں بھائی کیا مشورہ ہے، کیا کیا جائے، کسی صحابی کی کیا رائے، کسی صحابی کی کیا رائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پرانا تجربہ، چونکہ یہ بہت لمبی عمر کے تھے، لگ بھگ 250 سال ان کی عمر تھی، اور اس سے پہلے یہ عیسائی مذہب اور دین حق کی تلاش میں انہوں نے کافی قربانیاں دی۔ انہوں نے کہا سرکار ہم اپنے زمانے کے اندر جب جنگیں لڑتے تھے، اگر مجمع یا مد مقابل دشمن زیادہ ہوتا تھا، ان سے بچاؤ کے لیے ہم خندقیں کھود دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ خندق کھود دیتے تھے۔ اب چونکہ 10,000 کا مجمع، وہاں سے بڑے لوگ آئیں گے، ٹوٹل ہمارے پاس اتنے بندے نہیں ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ ہجرت کا 5واں سال ہے، اس بات کو ذرا دماغ میں رکھیے گا، ہجرت کا کون سا سال ہے؟ 5واں سال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تمام صحابہ نے اس رائے کو پسند کیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا صحابہ کرام کی جوڑیاں بنا دی، جوڑیاں بنائیں اور 10-10 گز جگہ کھودنے کا حکم دے دیا۔ اب زمانہ ہے کون سا؟ سخت سردی کا اور فقر و فاقے کا معاملات بھی ہیں، چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے 6 دن کے اندر وہ ساری کی ساری جو کھدائی والا کام تھا وہ مکمل کر دیا۔ اس موقع پر ایک جگہ پر ایک بھاری پتھر آ گیا، وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا، ہر ایک صحابی نے اپنے اپنے طور پر کوشش کر کے دیکھ لی پر ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو حضرات صحابہ کرام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کی خدمت میں بھجوایا کہ سرکار یہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کدال یا تھوڑا وغیرہ جو بھی تھا، اللہ کے نبی تشریف لائے اور پیغمبر نے پہلی چوٹ ماری، تو پہلی چوٹ مارنے پر اس سے جو آگ نکلتی ہے نا، آگ، وہ آگ نکلی، تو آگ نکلنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس روشنی کے اندر روم کے محلات دکھلا دیے گئے۔ پیغمبر نے دوبارہ چوٹ ماری، پھر اندر سے روشنی نمودار ہوئی، تو پیغمبر نے فرمایا اس روشنی کے اندر مجھے شام کے محلات دکھلا دیے گئے۔ پھر تیسری چوٹ ماری تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس روشنی کے اندر مجھے یمن صنعاء کے محلات دکھلا دیے گئے۔ اب جو ایمان والے تھے وہ سارے کے سارے خوش ہو گئے، ظاہر ہے کہ پیغمبر کی منہ کی نکلی ہوئی بات غلط تو نہیں ہو سکتی، گویا کہ اسلامی جو حکومت ہوگی وہ وہاں تک چلی جائے گی، شام، روم اور ان کی جو سلطنتیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور یہ سلطنتیں مسلمانوں کے پاس آئیں گی، مسلمان ان سلطنتوں کو سنبھالیں گے اور اللہ کے حکم کو نافذ کریں گے۔ لیکن منافقین نے اس بات کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا یہ دیکھو مسلمان، ان کی اپنی حالت یہ ہے، اس قدر خطرے کے اندر ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی آگے کو نہیں جا سکتے کہ کوئی یہودی حملہ نہ کر دے، اور دوسری طرف خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ روم کے محلات، شام کے محلات اور یمن کے محلات۔ لیکن پیغمبر کی بات سچ تھی نا، چنانچہ وہ بات کیسے ثابت ہوئی؟ پیغمبر نے یہ بات کہی سن 5 ہجری میں۔ پیغمبر نے کب کہی؟ سن 5 ہجری میں۔ پیغمبر کا انتقال ہوا سن 11 ہجری میں۔ پیغمبر کا انتقال ہوا سن 11 ہجری میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو 5 ہجری میں جو پیغمبر نے بات کہی تھی، حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر سن 17 ہجری کے اندر یا سن 18 ہجری کے اندر روم ہو گیا، شام ہو گیا یا صنعاء کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے اور وہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں اللہ نے قائم کر دیں۔ یہ دعا سکھلائی کیا؟ اے اللہ جو اصل مالک ہے سلطنتوں کا، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں سلطنت ہمیں دے تاکہ ہم اس سلطنت کے قیام کے بعد تیرے احکامات کو نافذ کریں، تیرے احکامات کو نافذ کریں۔ اب اگلا سوال کیا ہے؟ یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے، سلطنت کو اگر مل جائے تو ہم عدل و انصاف کو قائم کریں گے، اسلامی یا یوں سمجھ لیں کہ سلطنت کے مل جانے کے بعد اسلامی احکامات کے نفاذ کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ عدل و انصاف کی صفت ہے۔ اگر عدل و انصاف ہوگا اسلامی سلطنت کے اندر،
اس صورت میں اللہ کے احکامات نافذ ہوں گے۔ اور اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا تو بھلے حکومت مل بھی جائے تب بھی اللہ کے احکامات قائم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ماقبل میں بھی کہا گیا اللہ کی ذات بھی منصف ہے، انصاف پسند، اور اللہ کی ذات انصاف کو پسند کرتی ہے۔ جب انصاف ہوگا تو اسلامی سلطنت ہوگی، تو اسلام کا نفاذ ہوگا۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھائیں، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السلطان المسلم، السلطان المسلم، مسلمانوں کا جو سلطان ہے، جو بادشاہ ہے، اگر وہ عدل و انصاف کر رہا ہے تو وہ اس قابل ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ بنے۔ تو پیغمبر کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے، تو جو اللہ کے سائے کی اہانت کرے گا اللہ اس کی اہانت کرے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا تو وہ عادل ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ عادل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی، انہوں نے عدل و انصاف کا بول بالا کیا، عدل و انصاف کا بول بالا کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ صرف 50 سال، ٹوٹل ملا کر صرف 50 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلامی پرچم کو لہرا دیا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا۔ درمیان کے عرصے میں مروان یا دوسرا جو تھا یزید، ان کی حکومتیں آئیں، لیکن پھر بھی وہ جو پیچھے عدل و انصاف قائم تھا اللہ نے برکت کو جاری رکھا اور فتوحات چلتی رہیں یہاں تک کہ اس عدل و انصاف کی وجہ سے 600 سال تک مسلمان پوری دنیا کے حکمران رہے۔ شمسو کیا کہا میں نے؟ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ عدل و انصاف ان کے اندر قائم تھا، عدل و انصاف ان کے اندر قائم تھا۔ اب یہ عدل و انصاف آئے گا کیسے؟ سوال، ایک بڑا سوال ہے۔ عدل و انصاف کے لیے جو لازمی چیز ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم۔ جب تک قرآن کی تعلیم عام نہیں ہوگی، زبانی دعوے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 1400 سال کے بعد ہندوستان کے اندر سے انگریز کو اللہ نے بھگوایا، اس کے پیچھے علماء کرام کی محنتیں، ان علماء کرام کی محنتوں میں سے جو سر فہرست محنت تھی، انہوں نے قرآن کی تعلیم کو عام کیا۔ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، چھوٹے چھوٹے مکاتب کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کیا کہ مسلمان قرآن پڑھ لیں، اس قرآن کی برکت سے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کریں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے پیچھے جو بنیادی چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ تعلیم تھی۔ تعلیم قرآن نے مسلمانوں کو اس قابل بنایا، اتنی بڑی سپر پاور کے سامنے وہ سینہ بسر ہو کر کھڑے ہوئے اور اللہ نے کامیابی دے دی۔ اب میں اور آپ اسلامی نفاذ چاہتے ہیں، اسلامی نظام کے نفاذ کو چاہتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے۔ ہماری جو دینیات کا معاملہ ہے، ہمیں آج یہ بھی نہیں پتہ استنجا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، کتنے پتھر استعمال کرنے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، کون سے ہاتھ سے کرنا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یہ ہماری زبوں حالی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب تعلیم نہیں ہے، جب تعلیم نہیں ہے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ 0/0 آئے گا، 0/0 آئے گا۔ نتیجہ کیا آئے گا؟ 0/0 آئے گا۔ اب نیچے والے بھی ہم جاہل، اور جو ہم پر حکمران ہیں ان کی بھی تعلیم کی قابلیت ایسی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، ان کو اٹھاؤ بھیا، حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت والا ابو بکر کا دور تھا، عمر کا دور تھا، عثمان کا دور تھا، فتوحات ہی فتوحات اور امن ہی امن تھا، اور آپ کے دور کے اندر لڑائیاں، پریشانیاں، بے امنی وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر، عمر اور عثمان کے مشیر ہم تھے، ہم مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو۔
مطلب ہم اس موقع پر صحیح تھے تو نظام چل رہا تھا، ہمیں جو رعایا ملی ہے یہ ان کی نحوست کی برکت ہے۔ اب ہم اس وقت مطالبہ آپ نے دیکھا ہوگا طرح طرح کی تحریکیں، اسلامی نفاذ، اسلامی نظام۔ اگر آج اسلامی نظام قائم ہو جاتا ہے، چلو جی امیر المؤمنین حضرت زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب یا پیر طریقت عمران خان صاحب اعلان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ چلو جی اسلامی نظام لے کر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے ہم اسلامی نظام کو قبول کریں گے؟ بولو، کرو گے؟ گھروں سے ٹی وی نکالیں گے؟ بیوی کو پردہ کروائیں گے؟ بولو، بہن بیٹی کی شادی میں اسلامی ترتیب کے مطابق جیسے حضرت فاطمہ تو زہرا کی شادی ہوئی تھی ایسی شادی کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ تو یہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اے اللہ اسلام کو غلبہ دے، اسلام ویسے ہی غالب ہے، یوں دعا کیا کریں، اللہ تو ہمیں ہدایت دے، اسلام کے غلبے کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ یار یہ سمجھ؟ تو دعا کیا سکھلائی گئی؟ اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جو سلطنتوں کا مالک ہے، توتی الملک من تشاء، توتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے سلطنت دے دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے۔ اب چونکہ دینیات سے دوری ہے، اس لیے آپ دیکھیں الیکشن کے اندر خود بندہ کہتا ہے مجھے ووٹ دو، میں تمہاری نالیاں ٹھیک کرواؤں گا، تمہاری روڈیں بنواؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ وجہ کہ عدل و انصاف کا پتہ ہی نہیں کہ یار ذمہ داری کتنی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے سسر خلیفہ تھے، انتقال کا وقت قریب آیا، چٹھی لکھی کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، کسی کو بتایا نہیں، لکھ کر چٹھی اس کو بند کر دیا۔ اس کو بند کر کے ایلچی کو کہا کہ جب میں مر جاؤں اس کے بعد بغداد کی جامع مسجد میں جمعے والے دن سب کے سامنے یہ پرچی کھولنا کہ میں نے اپنے بعد کے لیے جس کو خلیفہ نامزد کیا ہے اس کا یہ نام ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا انتقال ہو گیا، جمعے کا انتظار کریں جی، جمعے والے دن بغداد کی جامع مسجد کے اندر ہزاروں کا مجمع ہے، اور وہ ایلچی پرچی کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ سابقہ خلیفہ نے اپنے بعد کے لیے عمر بن عبدالعزیز کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے کان میں جب یہ آواز پڑی کہ مجھے خلیفہ بنا دیا تو وہ غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اتنی بڑی ذمہ داری یہ کون نبھائے گا؟ اتنی بڑی ذمہ داری۔ اب جب لوگوں نے پانی شانی پھینکا اور اس کے بعد ان کو گھر پہ لے کر گئے تو ان کی جو بیگم ہے سابقہ خلیفہ کی بیٹی ہے، بڑا جہیز وغیرہ لے کر آئی تھی، آتے کے ساتھ ہی بیگم سے کہتے ہیں کہ بیگم تم مجھ سے طلاق لے لو، تم مجھ سے کیا کر لو؟ طلاق لے لو، میں تمہیں طلاق دینے کے لیے راضی ہوں۔ اس نے کہا خیر تو ہے، کہا کہ بات یہ ہے کہ تم جب آئی تھی جہیز کے اندر جو سامان لائی تھی، تمہارا باپ مملکت کا سربراہ تھا، جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھا گیا، اب مجھے مسلمانوں کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، میں ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر تمہیں یہ سامان رکھنا ہے تم اس سامان کے ساتھ چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ تو وہ بیگم بھی ان کی بیگم تھی، ہماری طرح نہیں تھی۔ تو فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی اس سامان پر میں لعنت بھیجتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ سامان سارا کا سارا اٹھا کر بیت المال میں ڈال دیا گیا۔ عید آ گئی بھیا، کون سا دن آ گیا؟ عید آ گئی، عید والا دن ہے اور عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، اور ان کی بیگم سے کسی نے پوچھا ان کے انتقال کے بعد کہ سناؤ گھر کی کہانی، کہ جس دن سے ان کو خلافت کا تاج پہنایا گیا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک کبھی بھی میاں بیوی کی ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ وہ تھے خلیفہ، اٹھتے تھے نا، اور میں اور آپ خود ماشاءاللہ اپنی تصویر پر، اب یہ تو دعویٰ ہو گیا نا میں کروں گا کام، اب چونکہ عدل و انصاف تو ہے نہیں، یہی سوچیں گے جو کمپین کے اندر جو پیسہ لگائیں گے پہلی فرصت کے اندر اختیارات ملنے کے بعد اپنا پیسہ وصول کریں گے، عدل و انصاف تو ہے نہیں ہے۔ بولو اب سارے کے ساتھ ڈنگر جا رہے ہیں تو پیچھے سے جو ہنگانے والا ہے وہ جو نہیں دیکھتا کہ کھوتا ہے کھڑکا ہے، مارو جی سب کو ہنگاؤ۔ عدل و انصاف ہوگا تو پھر تو فائدہ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مانگنی چاہیے دعا، مانگنی چاہیے دعا، ہم دعا نہیں مانگتے، ہم زمین پر محنت کرتے ہیں، ہاں بھائی ووٹ دے گا نا مجھے انشاءاللہ،
مجھے ووٹ دینا، ووٹ تیرا میرا ہے، کیا مطلب ہو گیا سر؟ اگر عدل و انصاف ہے تو لوگ خود پکڑ کے آپ کو آگے کریں گے، جیسے عمر بن عبدالعزیز کو کھڑا کیا گیا۔ حالانکہ عبد الملک ابن مروان کوئی اچھا بندہ نہیں تھا، مرا قبر میں جانے سے پہلے ہی لاش حرکت کرنے لگی تو بیٹا فوراً کھڑا ہوا کہ میرا باپ زندہ ہے، کہا نہیں زندہ نہیں ہے، عذاب قبر نے جلدی کر دی ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اور پھر جب قبر پہ رکھا، چہرہ اس کا قبلے کی طرف رکھا، اللہ نے ایک دم منہ کو کالا کیا اور قبلے سے ہٹا دیا۔ کوئی اچھا بندہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے بات کے لیے جو انتخاب کیا تو ایک وقت وہ بھی آیا، وزیر خزانہ آ کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت خزانہ لوڈڈ ہے، خزانہ لوڈڈ ہے، کہا کہ فقراء پر خرچ کرو، کہا کوئی نہیں لینے والا، فلاں پر کرو، فلاں پر کرو، فلاں پر کرو، کوئی بھی لینے والا نہیں۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی سرحدوں پر جو پرندے گھومتے ہیں ان کے دانے کے اندر خرچ کر لو کہ مسلمانوں کی سرحدوں پر گھومنے والے پرندے بھی بھوکے نہ سوئیں۔ آ رہی سمجھ میں بھائی عبد الرحمن؟ کیا کہا میں نے؟ ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات واضح ہوگی جناب؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں آپ نے میرے اوپر مہر مارنی ہے، آپ نے میرے اوپر مہر مارنی ہے، تو کیا عدل و انصاف ہے؟ مجھے قرآن کریم کی تعلیمات یا اسلامی نظام مملکت کے بارے میں مجھے کیا پتہ ہے؟ مجھے کیا پتہ ہے؟ کچھ پتہ ہے نہیں، اور میں دعویٰ کیا کر رہا ہوں؟ جی آپ مجھے منتخب کر لیں، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بنا دوں گا، آپ کی بگڑی بنا دوں گا۔ ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کفر کی حکومت کو چلنے دیتا ہے۔ امریکہ چل رہا نہیں چل رہا؟ بولو، برطانیہ چل رہا نہیں چل رہا؟ لیکن اللہ ظلم کی حکومت کو چلنے نہیں دیتا، اور عدل کی ضد کیا ہے؟ وہ ظلم ہے۔ ہمارا چیف جسٹس جاتا ہے 22 گاڑیاں پروٹوکول پر، کتنی گاڑیاں؟ 22 گاڑیاں پروٹوکول پر۔ ہمارا چیف جسٹس بیٹھ کر اعلان کرتا ہے آج کے بعد کوئی بھی حافظ قرآن جج نہیں بنے گا، اور اسی عدالت کے اندر اسلام کا فیصلہ کرنے والا ایک ہندو ڈاکٹر بھگوان داس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر عدل و انصاف ہوگا؟ بولو، پاکستان کی عدالتوں کا نمبر کتنا ہے؟ 127واں۔ عدل و انصاف میں امریکہ سب سے بڑا کافر ہے، اور اس کا کافر جج پہلے نمبر پر عدل و انصاف میں ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ سب کچھ قرآنی تعلیمات سے دور رہ کر یہ سب کچھ کیا گیا۔ کوئی کونسلر بنے گا، کوئی چیئرمین بنے گا، کوئی ایم پی اے بنے گا، ایم این اے بنے گا، صدر بنے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ہم ظلم کے اندر قائم، ظلم کے اندر چلتے رہیں گے، ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آ رہی سمجھ میں سلیم پنصاری؟ بولو، یہ بہت آسان ہے کہ جی بس مجھے ووٹ دے کر کامیاب بنا، دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں۔ او بھائی تو ووٹ مانگ رہا ہے نا، یہی سب سے بڑی تیری کمزوری ہے۔ ہاں، ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا، ابو بکر صدیق کو آپس میں اختلاف ہو رہا تھا نا، اختلاف کے موقع پر حضرت عمر نے سب سے پہلے ہاتھ پکڑ لیا، ابو بکر آپ ہمارے امیر آئیے۔ وہ خود بنے تھے یا پکڑ کے زبردستی بنایا تھا؟ بولو، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، ابو بکر صدیق نے انتقال سے پہلے حضرت عمر کا نام پیش کیا، پرچی بند کی، اور فرمایا اس پرچی کے اندر جس کا نام ہو اگر مسلمان قبول کر لیں۔ پرچی کھولی، نام تھا عمر، سب نے کہا بالکل قبول ہے جی۔ حضرت عمر کا انتقال ہوا، 6 بندوں کا نام، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لو، سب نے کہا عثمان۔ حضرت عثمان کا انتقال ہوا، اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ حضرت علی کا نام لوگوں نے پیش کیا۔ کوئی ایک واقعہ بتلا دیں، کوئی ایک واقعہ بتلا دیں کہ جو یہ والا طریقہ کار ہے سلطنت لینے کا، حکومت لینے کا۔ آج جو کونسلر بن رہا ہے وہ کل کو انشاءاللہ ایم این اے بن کر وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ لیکن سنجے کا طریقہ، مرحوم انتقال کر گئے رحمان ملک صاحب، ہاں، قل هو اللہ احد ان کو نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اس ٹائم کا قانون دان اعتزاز حسن، اس کو سورہ اخلاص نہیں آتی ہے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ بولو، تو یہ ضروری ہے، یہ پڑھو، اس کو پڑھیں گے، اس کی تعلیم کو عام کریں گے۔ انگریز اس بات کو سمجھ گیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے جب ماحول بن رہا تھا، انگریز اس بات کو سمجھ گیا۔ کیا؟ عبید اللہ سندھی، حسین احمد مدنی، ان پر پابندی لگاؤ، یہ قرآن کریم کی تعلیم نہ دیں۔ قرآن مسلمانوں کو حیات دیتا ہے، طریقہ کار سمجھاتا ہے۔ حضرت کو اپنا وہاں جانا پڑ گیا، سعودیہ۔ کس بات پر؟ اس وجہ سے ان کو جلاوطن کیا گیا، یہاں رہیں گے اور یہ قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے اتنا کام کر لیا ہے، اب انشاءاللہ مسلمان اگر اس کام کو جاری رکھیں گے، انگریز کبھی بھی اوپر آ کر مسلط نہیں ہوگا۔
قرآنی تعلیم ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اب ہم سوال اگلا یہ ہے، تعلیم تو دور کی بات ہے جناب، ہمیں ناظرہ پڑھنا کس کس کو آتا ہے؟ باقیوں کا کیا حال؟ یہ جن کو ناظرہ بھی آتا ہے ذرا قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے چیک تو کرواؤ، ذرا ناظرہ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے چیک تو کرواؤ، ایک اماں پارا سنا کر تو دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، اگلا قدم بعد میں آئے گا کہ قرآن کے اندر ڈبکیاں ماریں گے اور قرآن کریم سے موتی لے لے کر اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یقین نہیں آتا۔ ابھی اگر میں کسی کو کھڑا کرتا ہوں، چلو جو سنائے سورہ اخلاص، اس کی تجوید کا بھی پتہ چل جائے گا، زبر زیر پیش کا بھی پتہ چل جائے گا۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ اسلام کا غلبہ چاہیے، بولو، لیکن کیسے؟ شارٹ کٹ نہیں، شارٹ کٹ نہیں، اگر زمین سے جائیں گے اللہ اس کے اثرات کو آگے تک جاری اور ساری رکھیں گے۔ آج کے لیے ناصر صاحب، نواز صاحب، زاہد خان جدون برکی وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے نیا کام شروع کیا ہے، پوڈریوں کو پکڑ لیں، جو پوڈری ہے اٹھاؤ جی، اس کو جا کر بند کرو جی۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہاں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے ایک گشت اس کام کے لیے کریں، کوئی نابالغ بچہ، کوئی بھی جوان ڈپو میں نہ ہو، ہاں، کسی دکان پر کام نہ کر رہا ہو، ان کو تعلیم تو دلواؤ، ان کو تعلیم آئے گی، اویئرنیس آئے گی، اس کے بعد آپ ان کو سمجھاؤ کہ یار یہ موت ہے، یہ لت ہے۔ آپ اس پوڈری کو بولتے ہو ہم نے یہاں پوڈری پکڑا، پوڈری پر مار 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 کے اس کا کچومر نکال دیا، ہاں وہ پھر بھی حاضر آتا۔ آپ پوڈریوں کو گنجا کروا دو گے، پوڈریوں کو لے جا کر، یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے، مسئلے کا حل نکالیں۔ ہاں، یہ ہماری نسل تباہ نہ ہو جائے۔ فجر کے وقت آپ چھاپے ماریں، آپ کو اللہ نے ٹیٹیاں دی ہیں، اللہ نے تھانے کچہری کے اندر آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ ذرا فجر خود بھی پڑھیں اور ذرا باہر نکلیں کہ فجر کے وقت میں یہاں پر پاؤڈر بکتا ہے، لوگ باقاعدہ بیچتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر سنجیدہ ہیں گستاخی کی مدد، اور اگر شوف کے لیے یہ نالوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے پوڈری ہے نا، ان کو آپ وہاں لے کر جاؤ گے کوئی فائدہ، ان کو ایدی والا قبول نہیں کرتا، ایدی والا قبول نہیں کرتا۔ وجہ پوڈری ہے یار، کریں تو کیا کریں اس کا، ان کو آپ 100 سال تک خدا کی قسم رکھیں وہ توبہ نہیں کریں گے، بھائی دماغ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو غرق ہو گئے نا، اب جو بچے ہوئے ہیں ان کو بچاؤ یار، ان کو سمجھاؤ، ان کو اسکولوں کے اندر، مدرسوں کے اندر لازمی وہ کریں ان کو۔ اب یہ جو آج کل موبائل کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بولو، موبائل کی دکانیں ہیں، موبائل کی دکانوں پر چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں بڑے بڑے موبائل لے کر، گانے اپلوڈ کرواتے ہیں۔ ان دکان والوں کو جا کر پکڑے نا کہ یار، ہاں، جو گندی ویڈیو چلاتے ہیں نا، چلاتے ہیں، وہ کافر ہیں، لیکن وہ بھی لکھتے ہیں 18 سال سے کم والا یہ ویڈیو نہ دیکھے۔ ہم تو مسلمان ہیں یار، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی گاڑیاں بھرنے سے کتے ختم ہوئے؟ بولو، پچھلی مرتبہ سرکار نے مہم چلائی تھی کہ یہ کتوں کو پکڑو، کتوں کو پکڑو، کتے ختم ہو گئے؟ بولو، اب پہلے کتیاں 2 بچے دیتی تھی، اب 6 دیتی ہیں۔ کیا کر لیا آپ لوگوں نے؟ یہ فضول کام ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ مسئلے کا حل ہے، اس کو نہیں بھائی، جڑ سے ختم کرو۔ جو ڈوبنا تھا جنہوں نے، وہ تو ڈوب گئے، جو بچے ہوئے ہیں یار ان کے بارے میں تو سوچو نا، ان کے بارے میں سوچو۔ اللہ نے آپ کو اختیار دی ہے، صدر بنے آپ، اللہ پوچھے گا۔ یہ مسئلے کا حل نہیں زاہد خان برکی کہ جی میں نے گٹر والی گاڑی کو بلایا تھا اور اس نے آ کر یہ پائپ توڑ دیا، یہ گٹر صاف نہیں ہوا، نہیں، آپ کو ذمہ دار بننا ہے تو کام پورا کرنا پڑے گا۔ آ رہی ہے؟ کیا بولا میں نے بابو؟ کام پورا، تو کام پورا کیسے کریں گے؟ بولو، یہ جو وفد آپ لوگ لے کر جاتے ہیں، وہ گاڑی کا خرچہ بھی کرتے ہو، بھائی ایک چکر پورے لیاری کا لگاتے ہیں انشاءاللہ، بناؤ ترتیب، میں آپ کے ساتھ ہوں، جاتے ہیں ایک ایک موبائل والے کو پابند کریں گے، اپنے کمپیوٹر کو صاف کرو، یہ گند نہ پھیلاؤ، اس کو پابند کریں گے۔ کوئی بھی اگر بیٹا، بچہ یا بچی نابالغ تمہارے پاس آتا ہے کوئی فلم ڈالنے کے لیے، منع کرو اس کو۔ ٹھیک ہے، جو بچے ڈپو کے اندر یا جو بچے اپنا کیا نام اس کا دیگر خرافات کے اندر ہمیں نظر آئے، ان بچوں کو پکڑو، ان بچوں کو مدرسے کے اندر جا کر ڈالو، ان کو اسکول میں تعلیم تو دلاؤ میرے بھائی۔ تعلیم، باپ بھی جاہل، بیٹا بھی جاہل، تو جو جاہل ہے وہ پوڈری نہیں بنے گا تو کیا کرے گا؟ بولو بولو، جو جاہل ہے وہ پوڈری نہیں بنے گا تو کیا کرے گا؟ شیخ الحدیث بنے گا وہ؟
یہ مصلی پہ آ کر نماز پڑھائے گا؟ حضرت والا اگر آپ لوگ سنجیدہ ہیں یہ مسئلے کا حل میرے ذہن میں نہیں آتا. اب آپ کی رائے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن مسئلے کا حل کیا ہے؟ قرآن یہ کہتے بنیاد سے چلو. 13 سال پیغمبر نے اس بنیاد پر محنت کی، اس 13 سال کی برکت سے 600 سال تک اسلامی حکومت قائم رہی. آج بھی اسلام کا نام زندہ ہے. بولو جی. اب ہمارے جاننے والے کتنے بچے کسی دکان پہ کام کر رہے ہیں، بچہ منع کرو بھائی صاحب، منع کرو، ہم نہیں برداشت کریں گے. آپ کو ڈیفنس کلفٹن کے اندر کوئی ایک بچہ نابالغ نظر آتا ہے؟ بولو جو کام کر رہا ہو. یار ہم لوگ اتنے گر گئے ہیں، یہ بچہ میرا کتنی کمائی کر لے گا؟ ہم کو شوم کی نسل میں سے ہیں. ان کی زندگی کو ہم نے داؤ پہ لگا دیا، ان کی زندگی کو داؤ پہ لگا. اگر حکومت چاہتے ہیں چلو آج نہیں بن سکتی، ہم پارلیمنٹیرین کا کچھ نہیں کر سکتے، برداشت کر لو، لیکن اس سے سبق سیکھ کر اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے یا دین کی تعلیم سے آراستہ کر کے اس قابل بنائیں، اگلے 50 سال کے بعد مسلمانوں کی حکومت آ جائے. اللہ سے دعا مانگی کیا؟ اللہم مالک الملک، اے اللہ جو مالک ہے کس کا؟ سلطنت کا. کل عامر ملک صاحب کہہ رہے تھے ہم نے یہ کام شروع کیا، دعا فرمائے اللہ کامیاب کر. اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، آپ لوگوں کے خلوص میں مجھے شک نہیں ہے، لیکن زمینی حقائق کا انکار بھی نہیں. آ رہی سمجھ میں؟ اب دیکھیے بیچنے والے پکڑ بھائی سب ختم ہو جائیں گے، اب بیچنے والوں کو بھی تو کیا سمجھائیں گے؟ سمجھا سکتے ہیں؟ بولو سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے. طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کا متبادل ان کو دے دیں، متبادل آپ ان کو دے دیں. متبادل کیا ہے؟ تعلیم کو عام کر دیں، انشاءاللہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے. آ رہی سمجھ میں؟ اگلے 50 سال اگلے 100 سال کے منصوبے سے کافر جی رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بس جی یہ بچہ ہے، یہ کل کو بڑا ہوگا، شادی ہوگی، بچے ہوگے، مر جائیں گے، ختم. اور خدا کے بندو اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے بنایا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کافروں کا نظریہ ہے. یہ کس کا نظریہ ہے؟ قل اللہم، خان بلی 3 مرتبہ ہو گئی. قل اللہم، ٹائم تو خیر انشاءاللہ پورا 9 تک جائے گا. قل اللہم، آپ فرما دیجئے اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک. آج جو بچے یا نوجوان طبقہ جو بار پاؤڈر میں لگا ہوا ہے، جو پاؤڈر میں لگا ہوا ہے، ان کو دیکھ کر ترس آتا ہے؟ بولو یہ خوشی ہوتی ہے؟ وہ بھی کسی ماں کا لال ہے نا؟ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور اپنے بچے اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمارے بچے اس لعنت سے محفوظ رہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے دعا، اے اللہ غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے، لہٰذا یاد رکھیے گا اس بات کو، ہم اس انداز سے قوت زور پر ہم ان چیزوں کو روک نہیں سکتے. زمین پر چلنا ہے تو زمین کے بارے میں سوچنا پڑے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کی بھلائی کا کام کرے گا اللہ زمین کے اندر اس کو قرار نصیب کرے گا. اللہ زمین کے اندر، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آ رہی ہے؟ سوچئے گا تھوڑا سا نہیں، پورا. ٹھیک ہے جی. ہاں فرمایا کہ تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہے وہ سلطنت دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہے سلطنت لے لے. اللہ نے عدل و انصاف کی بنیاد پر سلطنت مسلمانوں کی گود میں ڈالی. مسلمانوں نے عدل و انصاف کو نکالا اور کافروں نے اٹھا لیا، کافروں نے اٹھا لیا. اللہ نے سلطنت اٹھا کر کافروں کو دے دی. ٹھیک ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے تو چاہے عزت دے اور جسے تو چاہے ذلت دے. مطلب کیا ہوا؟ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور اللہ عزت اسے دے گا جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا، اور اللہ ذلت اسے دے گا جو عدل و انصاف کے پہلو کو پورا نہیں کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، اس ٹائم اگر جو بائیڈن امریکہ کا صدر اگر یہاں پر آ جائے، کیا زاہد خان برقی اس کے جوتے سیدھے کرے گا؟ بولو نہیں کرے گا نا. وجہ کیا ہے؟ اقتدار تو ہے لیکن عزت ہے دین کے اندر. عزت کس میں ہے؟ دین کے اندر ہے. لہٰذا اگر اس کی گلی کا کوئی گلا سڑا ہوا مولوی آئے گا غریب سا، اس کی جوتی سیدھی کرنا یہ اپنے لیے سعادت سمجھے گا، امریکہ کے صدر کی جوتی سیدھی نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے. یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے کہ عزت دین میں ہے،
عزت دین میں ہے۔ حالانکہ جس کی جوتی یہ سیدھی کر رہا ہے وہ مکمل دیندار نہیں ہے، خالی دین والوں کا لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے، اگر مکمل دیندار بن جائے اور عدل و انصاف کو قائم کر لے تو لوگ اس کو سر پر بٹھائیں گے کہ نہیں بٹھائیں گے؟ بولیے، بٹھائیں گے۔ فرمایا بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں۔ تو بھلائی میں سے سب سے بڑی بھلائی اسلامی سلطنت کا قیام اور اللہ کے احکامات کا نفاذ۔ انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ کی ذات داخل کرتی ہے یا تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن میں رات کو۔ اس میں اشارہ تکلیف اور پریشانیوں کی طرف ہے کہ دیکھو کتنی سخت تاریکی ہوتی ہے، لیکن پھر اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ روشنی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ وہی اللہ پریشانیوں میں سے راستہ بھی نکالے گا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ کی ذات زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتے ہیں۔ مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، انڈا مردہ ہے، چوزا زندہ ہے۔ ہاری سمجھ میں؟ ہاں، مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، انڈا مردہ ہے، چوزا زندہ ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ